نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کب مانگنا چاہیے؟ کیا ہمیں ظاہری اسباب دیکھنے چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے؟ یعنی کہ یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں جو اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں یا میرا جو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ارادہ ہے، کیا یہ واقعی مجھے عطا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کی صورت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یا میں جو اللہ رب العزت سے یہ چیز مانگ رہا ہوں یا اس سے تو میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت یہ کیسے عطا کریں گے؟ تو ہمیں قرآن کریم کے اس واقعے کی طرف جانا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عمران علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، تو جب اس کی اہلیہ نے منت مانگی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، بچہ دیا، تو میں اس کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب حضرت عمران علیہ السلام کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ میں ابھی اس بچی کا کیا کروں گی، یہ بچی تو اللہ کے راستے کے لیے میں وقف نہیں کر سکتی، میں نے تو بیٹے کی منت مانگی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیس الذکر کالانثی، بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات بیٹی بیٹے سے افضل ہو جاتی ہے۔ ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ پھر اسی بیٹی کو اللہ کے راستے میں جب وقف کیا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس چھوڑا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں رہیں۔ پھر جب ایسے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ان کو حضرت مریم جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، اللہ کے راستے میں اس کو وقف کیا گیا تھا، اس کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ واپس آتے تھے تو ان کے پاس کھانا پاتے تھے، اور کبھی کبھار بے موسم پھل نظر آتے تھے ان کے پاس پائے جاتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب یہاں اللہ رب العزت بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو جو میں اور میری اہلیہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت اپنے قدرت کاملہ کے تحت ہمیں بھی بیٹا عطا فرما سکتے ہیں، ہمیں بھی اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے وہ فقط لفظ کن کی منتظر ہے۔ بظاہری اسباب اگرچہ ہمیں پیدا کرنے چاہیے، لیکن اللہ رب العزت سے خشوع خضوع سے ہر وقت دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنی ہر حاجات بھی مانگنی چاہیے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ خود اللہ رب العزت دعا سکھلاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، اور ہمیں آگ سے خلاصی عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا بکثرت کیا کرتے تھے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی سنت رہی ہے، یہی طور طریقہ رہا ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی کو مانگا کرتے تھے، اسی طرح دنیا کی بھلائی کو بھی مانگا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگیں۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ تو جس وقت ہمیں بظاہری اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، دور دور تک ہمارے وہم و خیال میں بھی نہ ہو کہ یہ میرا کام ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت سے مانگیں، اور بار بار اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میری ان حاجتوں کو پورا فرما۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت پھر میری اور آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت بہت زیادہ طاقتور ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔